الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ سبح اسم ربک الاعلی. اللہ رب العالمین کا ارشاد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. قد افلح من تزکیٰ. یقیناً وہ شخص فلاح پائے گا جس نے اپنے آپ کو تمام روحانی امراض سے پاک کر دے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور پھر نماز بھی پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. لیکن اے لوگو، تم آخرت کی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ لوگوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات جو گزشتہ تمام صحیح گزرے ہیں ان میں بات یہ لکھی ہوئی تھی، یعنی صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ. ان آیت بیانات میں اللہ رب العالمین نے اس شخص کا ذکر کیا جو بروز قیامت میدان محشر میں فلاح حاصل کرے گا، کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور وہ عمل بتائے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ کامیابی حاصل ہوگی. وہ عمل کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمام روحانی امراض یعنی کفر، شرک، تکبر، بغض، حسد، کبر اور جتنی بھی اخلاقی اور دینی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر دیں. تو یقیناً ایسا شخص کامیاب ہوگا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہوگا اور پھر نماز بھی پڑھتا رہا ہوگا. ان تینوں چیزوں میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، بڑا ربط ہے. تزکیہ نفس، فحش اور منکرات سے باز رہنا، اللہ کا ذکر اور نماز، ان تینوں چیزوں میں ایک بڑا گہرا ربط ہے اور یہ ہمیں نماز سے حاصل ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری ذکر کے لیے نماز کو قائم. تو نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ کرتی ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرتی ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو بروز قیامت کامیابی اور فلاح حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟
بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہمیں بروز قیامت کامیابی سے ہمکنار ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس برائی کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بہت بھاری دن ہے یعنی قیامت کا دن ہے اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، بڑی مختصر بڑی قلیل زندگی ہے، اور ہم اس کے خاطر اس آخرت کی دنیا کو جو بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو تخلیق کی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ سوال کرتا ہے تمام انسانوں سے، افحسبتم انا خلقناکم عبثا، کہ لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، وانکم الیہ لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اے لوگوں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے، اور جس دنیا کے خاطر وہ آخرت کو بھول جاتے تھے کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو وہ اس دنیا کی زندگی کو ایسا ان کو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک صبح رہے یا ایک شام رہے۔ یہ دنیا کی زندگی انہیں اس قدر مختصر معلوم ہوگی صرف اس دن جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ قال مقدارہ 50,000 سنۃ، وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انہم یرونہ بعیدا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، وَنَحْنُ نَرَاهُ قَرِيب، اور وَنَرَاهُ قَرِيب، اور اس کو ہم بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے اور قیامت کا ذکر کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے بعثت انا وساعۃ ہاتین، صحیح مسلم میں ہے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے وہ حدیث 12 سنی ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، کہ اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے ایسی ہے ما یجعل احدکم اصبعہ ھذا، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈبوئے فی الیم فلینظر بما ترجع، اور پھر وہ دیکھے کہ یہ انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹتی ہے، یعنی جو تری اس انگلی پر لگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنی معمولی سی زندگی کی خاطر جو اتنا بڑی سمندر کے مانند جو زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اور اس دن کی سختیاں کیا ہوں گی؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ کیف تتقون ان کفرتم، کہ لوگو تم اگر اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کفر کرتے رہے، تو تم کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس قدر مصائب، اس قدر تکالیف ہوں گی اس دن کہ انسان ان تکلیفوں کے باعث، ان مصیبتوں کے باعث، ان پریشانیوں کے باعث ایسا معلوم ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی شخص پر کچھ مصائب پڑ جائیں، کچھ تکالیف ہو جائیں، کچھ مصیبتیں آ جائیں، کچھ پریشانیاں ہو جائیں، تو اس کے چہرے سے ہمیں جو آسودگی نظر آتی ہے، جو پریشانی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، کہ گویا وہ جوانی میں بوڑھا میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہ منظر ہوگا کہ اس دن کی جو تکالیف ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، وہ بچوں کو بوڑھا کر دیں گی۔
تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو عارضی زندگی ہے، جو مختصر سی زندگی ہے، اس کے خاطر ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کریں۔ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت، اور عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اس میں اپنی زندگی گزاری۔ اپنے شب و روز کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے شب و روز کن اعمال میں گزر رہے ہیں، اور اس بات کو پختہ یقین کے ساتھ اپنے دماغ و دل میں ازبر کر لیجئے کہ جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے یہاں محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اس کو کسی محفوظ کرنے والے نے محفوظ نہیں کیا۔ یہ ہمارے اعضاء و جوارح نے کوئی عمل کیا، وہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت تمام اعمال کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، بروز قیامت ہر شخص اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر جو ہیں وہ تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی انسان بروز قیامت ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ علیمت نفس قدمت وآخرت، اس دن ہر نفس اپنے ان تمام اعمال کو جو اس نے آگے بھیج دیے تھے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، ان تمام اعمال کو وہ جان لے گا، اس کے سامنے ہوں گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بروز قیامت ہم انسان کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اعمال تھے جو اس نے آگے بھیج دیے تھے اور وہ کون سے اعمال تھے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ ہم بتائیں گے بھی نہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہوگا، وہ اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہوگا۔ بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال، ہماری کتاب ہمارے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، کہ پڑھ اپنی کتاب، کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب و کتاب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجیے کہ جو اعمال دن کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں، محفل میں یا تنہائیوں میں جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ انسان خود گواہ ہوگا بروز قیامت۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو اس پر اعمال کیے گئے ہیں وہ تمام خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس دن اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہوگا کہ جو کچھ بھی اس زمین پہ ہم کر رہے ہیں وہ تمام خبریں اللہ رب العالمین بروز قیامت ہمارے سامنے بیان کر دے گا۔ تو پھر ہم کس خواب غفلت میں ہیں جو آج ہم بڑی دلیری سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ جو اعضاء و جوارح ہیں یہی بروز قیامت ہمارے خلاف ہمارے گواہی دیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے بہت سخت انتظام کر رکھا ہے ان تمام اعمال کا جو ہم یہاں اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ یوم نختم علی افواہہم، بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے منہوں پر مہر لگا دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ اللہ رب العالمین سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کون سے اعمال کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے بے خبر ہے۔ خبیر بما تعملون، ہم سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی تو جو پہلی نصیحت تھی یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، دوسری نصیحت کیا تھی؟ یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے کوئی بھی رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر ہے، او فی الارض یا زمین کے اندر پوشیدہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کو لے کر آئے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے تمام اعمال محفوظ ہیں اور بروز قیامت ہمیں بروز قیامت ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا جواب دہی دینی پڑے گی اللہ رب العالمین کو۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس عارضی دنیا کی خاطر ہم آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت وہ کامیاب ہو جائے، فلاح نصیب ہو جائے، اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ وہ کوشش کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کن کاموں میں گزر رہے ہیں، ہمارا ہر لمحہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء علی الدین خلیل، کہ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، وہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا ساتھی کون ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ وہ نیکوکار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ اس کی صحبت کا ہمارے اوپر بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ اور یہ صرف دوست کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے ہر پل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے ہر پل، ہمارے اوقات کن چیزوں میں صرف ہو رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں ہم کامیابی سے انتظار کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔